اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومن اور مومنات کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل کی جو گفتگو ہے اس کا اختتام اس لفظ پر کیا گیا تھا کہ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قتل کے ساتھ ساتھ کچھ پیغامات بھی آپ کی خدمت میں پہنچائے تھے، جس کی سب سے بڑی ذمہ داری امام سجاد کے اوپر تھی، اور امام سجاد علیہ السلام نے جو پیغام پہنچایا ہے اس پیغام، بہت سے پیغام ہوں گے لیکن ان پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ سجاد جب مدینے پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام دینا۔ دیکھیے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام نے آپ کو یاد کیا، لیکن وہ ان مقامات میں سے ایک اہم مقامات ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس مقام پر امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے اس مقام میں عام صورت میں عام طور سے انسان اپنے چاہنے والوں کو، اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتا ہے، کیونکہ جو سانحہ کربلا میں چل رہا تھا، جو واقعات کربلا میں پیش آ رہے تھے، اس مقامات میں بھی سب سے زیادہ امام نے آپ کی گفتگو لی، آپ کے بارے میں پوچھا، آپ کے بارے میں واضح و نصیحت کی۔ اور پھر وہ سلسلہ جب امام سجاد مدینے آئے اور ملاقات ہوئی لوگوں سے، اور امام نے جو پیغام پہنچایا بہت سی حدیثوں کی شکل میں، بہت سے واقعات کی شکل میں، بہت طریقوں کی شکل میں کتابیں میں وہ ضبط تحریر ہو گئے۔ لیکن چونکہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کے چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں یہ ذکر کیا تھا، بس ربط دینے کے لیے بات دہرا رہا ہوں کہ جناب نوح نے بھی کشتی بنائی، لیکن کشتی بنانے کے بعد انسانوں کو نجات تو دے دی، لیکن اللہ نے ان کو سفینۃ النجا نہیں کہا۔ انسان کو نجات ضرور دی اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ پوری دنیا ڈوب گئی، صرف چند لوگ ہی کشتی پر سوار تھے، وہی لوگ بچ گئے، یہاں تک کہ کشتی ساحل پر آ گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا بسی کہ جناب نوح علیہ السلام کا لقب پڑ گیا آدم ثانی، یعنی دنیا کو دوبارہ آباد کرنے والا شخص۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ دوبارہ دنیا کو آباد کرنے والا شخص جناب نوح کو بہت کارنامہ جناب نوح نے انجام دیا، لیکن جناب نوح کو وہ ٹیگ اور سفینۃ النجا کا وہ لیبل نہیں ملا جو رسول اللہ نے امام حسین کو دے دی۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ امام حسین نے کون سی کشتی بنائی؟ کتنے لوگ سوار ہوئے؟ کتنے لوگوں کو نجات ملی؟ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے کوئی کشتی نہیں بنائی، لیکن رسول اللہ نے جب امام حسین کو سفینۃ النجا جو کہا ہے وہ اس لیے نہیں کہا کہ حسین نے لوگوں کو نجات دی۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل نعرہ حیدری یا علی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام حسین نے کوئی کشتی نہیں بنائی، لیکن نجات پوری بشریت کو دی، نجات پورے عالم اسلام کو دی۔ میں نے بتایا تھا کہ جب حسین کی کشتی کی بات آئے گی تو وہاں صرف بشریت کی نجات کا سوال نہیں ہوگا، وہاں قرآن کے بھی نجات کا مسئلہ ہوگا، وہاں خدا کے بھی نجات کا مسئلہ ہوگا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو خدا کا معرفت کون کرواتا۔ وہاں نبی کی نبوت کا بھی مسئلہ ہوگا کہ حسین نے واحد ایسی شخصیت امام حسین کہ جنہوں نے کربلا میں صرف بشریت کو نجات نہیں دی بلکہ نبوت کو بھی نجات بخشا، اللہ کی وحدانیت کو بھی بچایا ہے اور خود قرآن کو بھی بچایا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کو سفینۃ النجا کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بشریت کے ساتھ ساتھ خدا کا بھی نام باقی رکھا، اس لیے امام حسین کو سفینۃ النجا
کہا جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم اتنے پائے کی شخصیت ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ حسین ہمارے ہو جائے, حسین ہمارے ہو جائے, لیکن امام حسین علیہ السلام جس کو کہے اس کے لیے کیا بات ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم کو کوئی یہ کہہ دے کہ ہم حسین سے قربت رکھتے ہیں, ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں. لیکن کمال یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ تم حسین سے محبت کرتے ہو, کمال تو یہ ہے کہ اتنا بڑا شخص وہ کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کمال یہ. اب دیکھیے کہ امام حسین نے کس کو یاد کیا, بڑا فخر محسوس کریں گے. امام حسین نے آپ کو یاد کیا, کائنات میں کسی کو یاد نہیں. آپ کو یاد کیا. جب تکلیف مصیبت امام حسین پہ ٹوٹی تو اب دیکھیے ایک حدیث میں مولا کائنات کیا, اگر کسی کو پہچاننا ہے تو دو صورت میں پہچانو. کسی کو اگر پہچاننا ہے تو دو صورت میں پہچانو. اور پہلی صورت کیا ہے کہ وہ دیکھو کہ وہ تمہاری مشکلات میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں, خوشی میں تمہارے ساتھ خوش ہو رہا ہے یا نہیں. اگر خوشی میں چھوڑ کر بھی چلا جائے تو پریشان مت ہونا, لیکن جب غم میں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا کہ انسان دغا باز ہے, دھوکے باز. کیونکہ جو مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے وہی انسان ایک دوسرے سے قرب اور محبت رکھتا ہے. تو امام حسین پر جب غم طاری ہوا اور جب مصیبتیں ٹوٹی تو امام حسین نے سب سے پہلے اپنے شیعوں کو یاد کیا. لیکن کیا ہم امام کے شیعہ بننے کے قابل ہے؟ سوال. کیا ہم شیعان علی کہلانے کے قابل ہے؟ آپ اپنے گریبان میں دیکھیں, میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ کیونکہ مجلس کا ایک پورا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ بہت سی ایسی باتیں کہ جو عام طور سے نہیں ہوتی ہونا چاہیے, کیونکہ جب فرش عزا ہے تو یہاں انسانوں کے لیے تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ درسگاہ ہے, اگر یہاں پر آپ عالم نہیں بنے تو دنیا کے کسی یونیورسٹی میں آپ عالم نہیں بن سکتے. کیونکہ اگر اس مقام کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپنایا نہیں تو پھر کس مقام پہ جا کے آپ علم حاصل کریں گے؟ یہ وہی درسگاہ ہے جہاں روحانیت بھی پائی جاتی ہے, نورانیت بھی پائی جاتی ہے, جہاں معتبر ہستیوں کا بیٹھک بھی ہے. یہ وہی جگہ ہے. آپ جس جگہ پر آ کے اگر اس جگہ پر کسب علم نہیں کریں گے تو کس جگہ پر کسب علم کریں گے؟ مولانا معصوم حیدر رضوی صاحب جو حیدرآباد میں ہمارے استاد ہیں, وہ بارہا بہت اچھا جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انسان اگر فرش عزا پر عالم نہیں بن سکا تو خانہ کعبہ پہ بھی اگر اس کو بیٹھ کے پڑھایا جائے پھر بھی وہ عالم نہیں بنے گا. اتنی نورانیت اور روحانیت اس میں پائی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے نامعروف انسان, نامعقول انسان اس کی عظمت اور شخصیت کو نہیں سمجھ پاتے. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو بہت سی صفاتوں کے حامل اور مالک ہو جائیں گے. بہت سی صفت آپ کے اندر آ جائے گی. اور وہ پہلی صفت کیا ہے؟ ان ابی بصیر قال امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. ابو بصیر روایت کرتے ہیں. کس سے روایت کرتے ہیں؟ چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولا ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کا شیعہ ہے. مولا یہ بتائیے کہ شیعوں کی علامات کیا ہیں؟ کیا علامتیں پائی جاتی ہیں شیعوں؟ شیعوں کو ہونا کیسا چاہیے؟ شیعہ کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے شیعت کا مقدمہ ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے کچھ شیعوں کے معنی بتائے. ان میں سے ایک معنی یہ بتایا کہ شیعہ کے معنی یہ ہے کہ امام کا پیروی کرنے والا, امام کا اتباع کرنے والا, امام کے ساتھ ساتھ چلنے والا. جلدی جلدی سنیے, بہت طویل گفتگو نے کچھ علامتیں اور رحمت تمام. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام فرماتے کہ شیعتنا اہل البراء والاجتہاد, ہمارا شیعہ پرہیزگار ہوتا ہے. شیعتنا اہل البراء والاجتہاد, ہمارا شیعہ پرہیزگار ہوتا ہے اور کار خیر کرنے میں کوشاں رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے کہ کہاں کار خیر ہو اس میں شامل ہو جائے, کہاں دین کا نیک عمل انجام دیا ہو, دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں شامل ہو جائے.
کہاں اچھا کام کیا جا رہا ہے وہاں جا کے شریک ہو جائے. شیعتنا اہل الوراء والاجتہاد واہل الوفاء والامانہ. اور ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو امانت دار ہوتا ہے اور تقوی پرست ہوتا ہے. اب امانت دار کی باتیں اگر میں یہ پوری حدیث پڑھ پایا آپ کی خدمت میں بہت سی علامتیں بتائی. امانت دار سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کے ہمارے معاشرے میں. انسان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن امانت دار نہیں ہوتا. انسان اپنے آپ کو شیعہ تو کہتا ہے لیکن امانت دار نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی بھی فرقہ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, دعویٰ ہے لیکن عمل سے خالی ہے. امام فرماتے کہ شیعتنا اہل الوراء والاجتہاد واہل الوفاء والامانہ. اگر وعدے کو وفا کرتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتا تو وہ ہمارا شیعہ ہے. آج معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. وعدہ کر کے مکھر جاتے ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں. جناب اسماعیل ہے, اللہ کے نبی ہے, گزر رہے تھے کسی مقام پہ, ایک شخص بھی گزر رہا تھا, ملاقات ہو گئی, کہا کہ یا نبی اللہ بہت کام ارجنٹ ہے, میں جا رہا ہوں, میرا سامان ہے یہاں رکھا ہے, بس میں جا کے ابھی آتا ہوں اور آپ یہاں رہیے اور آپ وعدہ کریے کہ آپ یہاں سے نہیں جائیے گا جب تک میں یہاں پر نہ جاؤں. جناب اسماعیل کو معلوم بہت سے ایسے واقعات جو رونما ہونے والے ہیں وہ اللہ پیغمبروں کو بتا دیتا ہے. بہت سے ایسے واقعات کا علم نہیں ہوتا, جیسے قیامت کا بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی علی محمد وعلی محمد نہیں ہے. رسول اللہ کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے. دیکھیے سب جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں, سمجھنا آپ کا مسئلہ ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو اللہ کے رازوں میں سے راز ہے, ہر راز نبی کو معلوم ہے, لیکن بہت سے ایسی چیزوں کا علم نہیں ہے. ممکن ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کے اختیارات میں ہوں, دوسروں کے اختیار میں نہ جائے. اگر ہر چیز کا علم نبی کو ہوتا تو پھر فرق کرنا مشکل ہو جاتا, شاید دنیا کشمکش میں ڈوب جاتی کہ بھائی خدا اور نبی میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے. تو جب بھی کوئی نبی سے سوال کرتا تھا کہ قیامت کب آئے گی, کہتے تھے الی وقت المعلوم, وہ خدا بندے عالم بہتر جانتا ہے کون سا وقت ہے, اس کو معلوم ہے. تو اب نبی سے وعدہ ہو گیا, جناب اسماعیل نے وعدہ, بھائی ٹھیک ہے میں یہاں کھڑا ہوں. عام طور سے ہوتا ہے جب ہم بھی کچھ سامان مان لیں, بھائی آپ تھوڑا دور رکیے, ہم 10 منٹ میں جا کے چلے آتے ہیں. اور کبھی کبھی تاخیر بھی ہو جاتی, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ, ہو سکتا ہے ممکن ہے 5 گھنٹہ ہو جائے, تاخیر ہو جاتی. جناب اسماعیل نے وعدہ کر لیا, سامان کے پاس کھڑے ہو گئے. اب روایت کی دیکھیے توجہ فرمائیے گا, یہ جو امام فرما رہے نا شیعتنا اہل الوفاء والامانہ, ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے, اور خود میں ابھی اس پر منطبق کروں گا کہ شیعوں کی علامت کیا ہے. ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ امانت دار ہوتا ہے, وفادار ہوتا ہے, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب جناب اسماعیل نے وعدہ کر لیا, لیکن وہ شخص گیا اور جانے کے بعد بھول گیا. روایت کہتی ہے کہ کئی مہینے گزر گئے, جناب اسماعیل وہی کے وہی کھڑے رہے. اب کسی عرصہ گزر گیا, جب وہیں سے دوبارہ اس کا گزر ہوا تو ملاقات ہوئی اور کہتا ہے کہ یا نبی اللہ یہ کہیں وہ سامان تو نہیں جو کسی زمانے میں نے آپ کو دیا تھا. کہ بھائی یہ وہی سامان ہے جو تم نے مجھے دیا تھا, اور تم نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ وعدہ کریے کہ آپ میرے سامان کے ساتھ کھڑے رہیے گا, میں ابھی جا کے آتا ہوں. کہا کہ یا نبی اللہ کئی وقت گزر گئے, کئی عرصہ گزر گیا, آپ وہیں کھڑے. کہا کہ ہم نبیوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم وعدے کے خلاف ورزی کریں, ہم نبیوں کو زیب نہیں دیتا. یہ جناب اسماعیل اللہ کے نبی ہے. وَإِنَّ شِيَّتُنَا لِعَلِي ابن ابی طالب علیہ السلام فی العالم, جو دنیا میں پھیلے ہوئے یہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. اب دیکھیے نبی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا شیعہ ہوں, اور خود جناب ابراہیم بھی کہہ رہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِنَا لَإِبْرَاهِيمَ صلوات علی محمد وعلی محمد. جناب ابراہیم کہہ رہے کہ میں شیعہ ہوں, خدا کا شیعہ ہوں, میں بھی شیعہ ہوں. لیکن جناب ابراہیم کی جو شخصیت ہے وہ خدا کی شخصیت, انہوں نے ہر وعدے کو وفا کیا. اور جناب اسماعیل کی بھی جو شخصیت ہے, جو خود کہہ رہے کہ میں بھی اللہ کا شیعہ ہوں, انہوں نے بھی ہر وعدے کو وفا کیا. فقط اگر آپ اپنے اندر ذرا غور کریں تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو شیعہ ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں
شیعہ تو ضرور ہیں لیکن عمل سے خالی ہے. ایک صلوات علی محمد اس کے بعد فرماتے کہ شیعتنا والعباد اصحاب 51 رکعتا فی اليوم واللیال. خدا قسم یہ ایسی باتیں ہیں جو عام طور سے ممبر پہ نہیں بتائی جاتی. اس کی ایک وجہ یہ کہ اب وہ مزاج نہیں رہا کہ لوگ تبلیغی باتیں سنیں. اب تو مزاج یہ بن گیا کہ جب تک اٹھا پٹک تھوڑا ممبر سے نہ کر دیا جائے دوبارہ پھر وعدہ آپ کا ہوتا نہیں ہے. لہذا عزیزان محترم یہ وہ باتیں ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. مولا فرماتے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو عبادت الہی بجا لانے میں کوشاں رہتا ہے اور ہر دن 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. کون ہے ہم میں سے ایسا جو 51؟ میں خود اگر میں اپنے آپ سے سوال کروں شوکت رضوی کیوں نہیں 51 رکعت نماز پڑھتے تو کہیں گے بڑا مشکل ہے. اگر 51 رکعت نماز پڑھے تو کمانے کے لیے کب نکلیں؟ روزی کے لیے کب نکلیں؟ رزق کہاں تلاش کرے؟ ہے بڑا مشکل. لیکن عزیزان محترم سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ 51 رکعت کا نماز کا ثواب حاصل کریں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ پورے دن کی عبادت کریں تو فقط ایک کام کریے گا, اہل بیت کے نام پہ بالخصوص امام حسین کے نام پہ دوسروں کو پانی پلا دیجیے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ ہے نمازوں کا ثواب. 51 رکعت تو مستحب بات بھی اس میں ذکر کر دیے گئے. 51 رکعت تو واجب نماز ہے نہیں, سب ملا کے 51 رکعت تعقیبات وغیرہ لے کر. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ان پورے نماز کا ثواب حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ حسین کے نام پہ پانی پلائے. خدا قسم یہ فضیلت آپ کو نہیں معلوم, وإلا آپ بھی سبیل کھول کے بیٹھے رہیں گے یہاں پر. پانی پلانا سب سے زیادہ فضیلت کا حامل, سب سے زیادہ. اگر کوئی انسان پانی پلائے تو سب سے زیادہ ثواب ہے. یہ جو فرش اعلیٰ پر آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں, فقط فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر آپ کیا جتانا چاہتے کہ آپ نے محبت حسین کا دم بھر لیا؟ نہیں, یاد رکھیے گا محبت حسین دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. مجلس بپا کر کے محبت حسین کو ثابت کریے اور مصلی پر آ کر مقصد حسین کو بتائیے. صلوات علی محمد و آل محمد. مقصد حسین کو بھی فرش عذاب سے بتائیے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے پیاس لگتی تھی میں اپنی ماں سے پانی کا مطالبہ کرتا تھا. اور وہ بس بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے اور تمام کے تمام چیزیں امام نے خود اپنے ہاتھ سے مدد کی, غلاموں کی مدد کی. لیکن جب بیٹھ گئے تو غلاموں میں سے کسی کو کہا کہ جاؤ جا کر پانی لے آؤ, میری ماں سے پانی کا سوال کر لو اور پھر یہاں لا کے چاہنے والا تھا. امام کہتا مولا آپ ماں کو زحمت دے رہے ہیں پانی کے لیے. امام فرماتے ہیں, خدا قسم امام کا جملہ ہے, امام فرماتے ہیں کہ پانی پلانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ثواب میرے ماں کے حصے میں رہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پانی میری عبادت ہے. کون امام عزیزان محترم؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت. جس وقت امامت کا پہلا حکم ان کو صادر کرنا ہے, جس وقت امامت کا عہدہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے سنبھالا ہے, پہلا حکم امام سجاد نے دیا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب, جان کا بچانا واجب. آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کیا مقصد آپ کو مل رہا ہے. آپ نے اگر اماموں سے کچھ درس لیا اور اپنے وجود میں کچھ تبدیلیاں کی پھر تو ذرہ برابر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں وہ تھوڑا امام کے راستے پر چل رہا. پہلے اگر کوئی سبق نہیں لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ امام کے راستے پر نہیں ہیں, کسی اور کے راستے پہ ہے. آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ امام کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کہ جو ہر ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے, وہ زمین کے خزانوں کو بھی جاننے والا ہے, آسمان کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے, زمین کی گہرائیوں کا بھی اندازہ اس کو ہے, آسمان کی گہرائیوں کا بھی اندازہ اس کو. آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟
کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم امام کے چاہنے والے؟ امام سجاد نے جلتے ہوئے مصلی پہ نماز پڑھی. امام سجاد تو وہ ہے کہ جس نے ظلم کی کشتی کو اپنے صبر کے باندھ سے ڈبو دیا. یہ ہے امام سجاد. اس کی بات کر رہے ہیں. امام نے فرمایا ظلم نہ کرنا. امام سجاد سمجھ گئے تھے. دیکھیں بات عبادت سے آ گئی. باتیں عرض کر دوں. امام سجاد کو معلوم ہو گیا کہ خطبے کے ذریعے سے مسلمان سدھرنے والا نہیں ہے. قرآن کی آیت کے ذریعے سے مسلمان سدھرنے والا نہیں ہے. گلا کٹا کر بھی مسلمان سدھرنے والا نہیں ہے. اس مسلمان کو اگر کوئی سدھار سکتا ہے تو امام سجاد شام غریبہ میں سجاد کیا اب دعاؤں کے ذریعے سے ان کو سدھارا جا سکتا ہے. امام سجاد نے دعا کے اسلوب اپنائے, دعا کے طریقے اپنائے اور جلتے ہوئے مصلی پہ نماز. شام کا زندان ہے, روایت ہے شام کا زندان ہے. محرم کے ایام اور سفر کے جو ایام ہیں اہل بیت پر بہت زیادہ سخت ہے زندان ہوتے ہیں. اب روایت تو یہی ہے کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوا, ایک سفر یا غالباً 2 سفر کو شام کے دربار میں امام سجاد ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ پہنچے. روایت کے الفاظ ہے کہ جب امام سجاد شام میں پہنچے تو صدر دروازے سے پہلے جو ایک دروازہ ہوا کرتا تھا اس شہر میں داخل ہونے کے لیے, اس کو صدر دروازے کہتے تھے, وہاں امام سجاد علیہ السلام کو بیٹھا دیا گیا, قافلے کو بیٹھا دیا گیا. امام بیٹھ گئے. دھوپ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ امام چاہتے تھے کہ کسی سایہ کا سہارا لے لے, لیکن اس وقت وہاں کوئی سایہ موجود نہیں تھا. بیویوں کو بٹھا دیا گیا, ساتھ میں اماموں کو بھی بٹھا دیا گیا. اب جب کافی وقت گزر گیا, بہت دیر ہو گیا, امام سجاد نے کسی سے سوال کیا کہ بھائی ہمیں یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے؟ یہاں ہمیں بیٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں دربار لے چلو, ہم دربار جانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھی ہیں, ہمارے ساتھ ہماری پھوپھیاں بھی ہیں. ہمیں دھوپ میں نہ بٹھاؤ, ہم 1400 میل کا سفر کر کے شام آئے. امام سجاد نے کہا تو جانتے ہیں جواب کیا آیا؟ کہتا ہے سجاد دربار سجایا جا رہا ہے. اللہ ہوا, سجاد دربار سجایا جا رہا ہے, بڑے بڑے معزز اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. یزید چاہتا ہے کہ جب بڑے بڑے معزز افراد دربار میں آ جائے اور رزق شروع ہو جائے اور 2 لاکھ لوگوں کا مجمع جم جائے, تب ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو جو ہے دربار میں لایا جائے. اب روایت کے جملے کہ جب امام سجاد نے یہ سنا نا تو دیکھا کہ 4 سال کی بطول جناب زینب کے پیچھے جا کے پناہ لے رہی تھی. امام سجاد نے پوچھا بہن سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا میں سب جگہ جا سکتی ہوں لیکن شام کا دربار نہیں جا سکتی. اے بھیا میں کبھی بابا کی زندگی میں بازار نہیں گئی. اب عزیزان محترم روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ سید سجاد نے یہ کیفیت دیکھی کہ لگتا ہے جناب سکینہ اب جان دے دیں گی, لیکن ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف بھی دیکھ کر فرماتے اے پھوپھی اماں ذرا سکینہ کی غربت کا اندازہ لگائیے. کہا کہ سجاد میں کیا کروں, ارے مجھ میں بھی وہ تاب نہیں ہے کہ میں شرابیوں کے دربار میں جاؤں. اللہ اکبر اجرکم اللہ. جناب زینب فرماتی ہے سجاد میرے اندر بھی وہ تاب نہیں. عزیزارو سنیے گا قیامت کا جملہ ہے. بیبیاں اکٹھا کیا گیا, بیبیوں کو. جناب زینب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بیٹا سجاد آؤ ہمارے مجمع میں بیٹھ جاؤ. امام سجاد کو بٹھایا گیا, بیبیوں کا ایک گروہ بنایا گیا. جناب زینب فرماتی ہے اللہ اللہ بیوی کو غربت کا اندازہ لگائیے. جناب زینب فرماتی ہے اے بیبیاں میں بد دعا کرتی ہوں, ارے تم آمین کہنا. اب جیسے ہی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا سید سجاد نے آواز دی اے پھوپھی اماں ارے ذرا بابا کے سر کو دیکھ لیجئے. اب جو زینب نے دیکھا کہا کہ بھائی کے آنکھوں میں آنسو ہے. ارے امام حسین فرما رہے اے بہن بد دعا نہ کرنا, ارے میری قربانی رائے گا ہو جائے گی, نانا کا دین رائے گا ہو جائے گا. اے بھیا ارے گریہ نہ کرنا, ارے زینب تیرے لیے دربار جائے گی. بس کیا تھا جناب زینب دربار پہنچی. آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں ارے وہ جملہ بڑا قیامت کا تھا جب زینب دربار گئی. ارے سر میں رضائی نہیں تھی, بالوں سے پردہ کیا اور 2 لاکھ مجمع تھا. لوگ رضا دیتے جا رہے هذه المنايا علی بن ابی طالب. ارے یہ حسین کی بہن ہے, زینب ہے, علی کی بیٹی ہے, ارے یہ نبی زادیہ ہے. اے مسلمانوں
انہیں پہچانو. ارے یہ نبی کی نوازی، حسین کی بہن، علی کی بیٹی ہے. ارے یہ مستورات بڑی باعظمت ہے. ارے یہ علی کی شہزادی ہے جو ننگے سر شام آئی.